ہم نے 20 سال سے جمعہ پڑھ رہا ہے، ہم نے 30 سال سے جمعہ پڑھ رہا ہے، لیکن ہم نے سمجھ یہ لیا ہے کہ جمعہ کا بیان رسمی بیان ہوتا ہے، جمعہ کا بیان یہ تو منمانی اور عیاشی کے لیے ہوتا ہے، اپنے کانوں کے سننے کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں اگر میں یہ سمجھتا کہ نہیں، جمعہ کے خطابات، جمعہ کے تقاریر، جمعہ کے واضح نصیحت یہ امت کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، ہمارے اعراض کے لیے ہوتا ہے، تو آج کا مسلمان جلدی آتا، فکر کرتا، اس لیے کہ مجھے نبی سے محبت کتنی ہے، دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت کے، لیکن نبی کے اخلاق کا تذکرہ، نبی کے کمالات کا تذکرہ، نبی کے معجزات کا تذکرہ، نبی کے اداؤں کا تذکرہ کسی امتی سے آپ پوچھ لے نہیں بتائے گا۔ یہ صورت حال ہے مسلمانوں کا۔ پھر انسان یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی تباہی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بربادی ہو رہی ہے۔ آج غیر مسلمین ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، آج غیر مسلم ہمارے نبی کے شان میں نازیبا الفاظ کہہ رہا ہے۔ ہاں تو نے نبی کے بارے میں کتنے واقعات اپنے غیر مسلم دوستوں کو بتایا، تو نے اپنے نبی کی سیرت اپنے پڑھنے والے اسکول کے اندر غیر مسلم کو تمہیں کتنا بتایا، ہاں اپنے کالج کے اندر تم اپنے غیر مسلم دوستوں کو بھی بتایا میرے نبی کے سیرت یہ ہے، میرے نبی کے کردار یہ ہے، میرے نبی دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ نبی تو نے سنایا نہیں سنایا ہوگا، کیوں نہیں سنایا؟ اس لیے نہیں سنایا مجھے پتہ ہی نہیں ہے نبی کے بارے میں کہ ہمارا نبی کی کیا واقعات ہے، کیا چیزیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ربیع الاول کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور اس مہینے کے حوالے سے میں نے ایک بات کہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق عالیہ، آپ کی رحمت، آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی، ان تمام پر تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ یہ جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت رحمت ہے، اس سلسلے میں بات ہوگی۔ صفت رحمت کہ رحم کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مہربانی کرنا، شفقت کرنا، یوں تو تمام انبیاء کے اندر صفت کا مادہ تھا، تمام کے تمام نبیوں اور رسولوں میں یہ صفت موجود تھی، رحمت والی صفت۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صرف رحمت ہی نہیں تھی، بلکہ آپ کا لقب رحمت للعالمین ہے، اور یہ لقب اور یہ صفت کسی انبیاء کے ساتھ متصف نہیں ہوا، بلکہ صرف تنہا ہمارے عرب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس صفت سے نوازا، صفت رحمت سے۔ قرآن کریم میں حضور کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے محبوب خدا، ہم نے آپ کو دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسان کے لیے یا صرف مخصوص علاقے والوں کے لیے یا صرف مخصوص کسی گاؤں اور شہر والوں کے لیے نبی اور رحمت بنا کر کے نہیں بھیجے گئے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، پورے عالم کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے صفت رحمت سے نوازا اور آپ کو اس صفت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ کی مہربانی
اور آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ڈال دی تھی۔ تاریخ ابن عساکر میں امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے رحمت والی صفت عطا فرمایا تھا۔ مکہ کے اندر قحط سالی پڑ گیا، انسان تو انسان، بچے، مرد، عورتیں، بوڑھے، بزرگ، حتیٰ کہ جانور، مویشی تمام کے تمام بھوک سے پریشان حال تھے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، تمام چیزوں سے وہ لوگ بے چین تھے۔ قریش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آ کر کے کہا آپ دعا کر دے کہ بارش نازل ہو جائے، بارش برسنے لگے، پورا مکہ قحط سالی میں ہے، پورے مکے والے بھوک سے بے چین ہے، آپ دعا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لے کر کے مسجد حرام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کو کعبہ کے دیوار سے لگا دی اور حضور کے وسیلے سے توسط سے دعا مانگی۔ دعا قبول ہو گئی اور موسم بارش کا نہیں تھا، یکایک اچانک موسم بدلا اور بارش برسنی شروع ہو گئی۔ بارش ایسی مسلادھار برس رہی تھی، حالانکہ بارش کا کوئی امکان نہیں تھا، کوئی موسم بارش کا نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے دعا مانگی گئی، دعا قبول ہوئی اور فوراً بارش ہوئی۔ اسی کو تو قرآن کریم نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ محبوب خدا ہم نے آپ کو دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے ہیں۔ بچپنا ہے لیکن دیکھیے اللہ نے حضور کی برکت سے دعا بھی قبول ہوئی، آسمان سے بارش بھی برسی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفت ہے، صفت رحمت، یہ اس کی برکت تھی۔ ہاں مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، کہا گیا یا رسول اللہ آپ مشرکین کے لیے دعا فرما دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میں مشرکین کے لیے لعن طعن کرنے والا، مشرکین کے خلاف بد دعا کرنے والا اس لیے مجھے نبی نہیں بنایا گیا، انما بعثت رحمہ، میں تو رحمت بن کر کے آیا ہوں، سراپا میری ذات کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، میں مشرکین کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، جس نے آپ کے ساتھ کوئی قصور نہیں چھوڑا، آپ کو پریشان کیا، رات سے لے کر کے دن کے اجالے تک جنہوں نے پریشان کیا ہو، لیکن جب باری آئی ہے بد دعا کرنے کی، لیکن اگر کوئی اور ہوتا تو پھر بد دعا کر دیتا، لیکن قربان جائیے آمینہ کے لال محبوب کبریا سید الکونین رحمت عالم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ نے فرمایا کہ میں بد دعا کیسے کر سکتا ہوں، میں بد دعا نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو رحمت کے لیے آیا ہوں، رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں کہ میں اس کے لیے تو رحمت ہی کر سکتا ہوں۔ یہ آپ کی صفت رحمت کا مظہر اور عالم تھا۔ بتائیے ذرا اندازہ لگائیے کیسا رسول، کیسا نبی، کیسا ہمارا آقا کہ جس نے کسی انسان کے لیے کبھی بد دعا نہ کی ہو، اپنا تو اپنا پرائے کے لیے بھی آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی، دشمنوں کے لیے بھی آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی۔ یہ صفت رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر کے موقع پر ایک واقعہ لکھا ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر اسلام کا پہلا غزوہ ہے، اسلامی تاریخ میں پہلی جنگ غزوہ بدر پیش آیا،
जिस लड़ाई के अंदर मुसलमानों को जीत हुई, कुफार मारे गए और मुसलमानों के पास हथियार के एतबार से कुछ भी नहीं था, बहुत मामूली दर्जे में था, और इधर कुफार के पास सारी चीजें मुहैया थी, लेकिन फिर भी ये जंग फतह हुई और मुसलमानों की जीत हुई। इसी लड़ाई के अंदर, इसी गजवे के अंदर 70 कुफार जो है 70 आदमी पकड़े गए, 70 आदमी को गिरफ्तार होकर के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। 70 वो आदमी वो नहीं था जो आम इंसान है, बल्कि कुफारों में बड़ा जो सरदार किस्म के लोग थे, ये तमाम के तमाम 70 आदमी थे, 70 अफराद थे जो गिरफ्तार होकर के गज़वे बदर के मौके पर आया। आपने रिहा कर दिया, आपने उसे छोड़ दिया, आपने कभी उससे इंतकाम नहीं लिया, आपने कभी उससे बदला नहीं लिया। अगर आप चाहते तो आप बदला भी ले सकते थे कि तुमने मुझे परेशान किया, मेरे सहाबा को परेशान किया, मेरे दोस्त अहबाब को परेशान किया, मेरे रिश्तेदारों को परेशान किया, मेरे मिलने जुलने वाले को परेशान किया, तूने मेरा जीना मुश्किल कर दिया, तूने इतना परेशान किया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इंतकाम नहीं लिया, बदला आपने नहीं लिया, बल्कि आपने 70 के 70 कुफार मक्का को बहादुर किस्म के थे, ताकतवर थे, सबको आपने छोड़ दिया, माफ कर दिया। ऐसा नबी, ऐसा रसूल इस दुनियावी जमीन में भी तलाश कर लो, आसमानों में भी तलाश कर लो, हाँ ऐसा नबी और रसूल नहीं मिल सकता है कि जिसने हुजूर को सताया हो, हुजूर के सहाबा को परेशान किया हो, लेकिन कभी आपने अपनी जात के लिए कभी इंतकाम और बदला लिया हो। ये नहीं है, बल्कि आपने सिफत रहमत यहां भी दिखलाई और आप उन्हें माफ कर किया और उन्हें रिहा कर दिया कि जाओ, चले जाओ। ये दिल वाले का काम होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बनाया ही ऐसा था कि जिसके दिल के अंदर शफ़क़त ही शफ़क़त, मेहरबानी ही मेहरबानी, कि जिसके अंदर हर वक्त इंसानों के लिए हमदर्दी का जज्बा था। ये फिक्र और ये सोच हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर था। इसीलिए कुरान ने जो इसको बयान फरमाया, यही नहीं बयान फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने दुनिया जहान वालों के लिए रहमत बनाकर के भेजा है, जहमत बनाकर के नहीं भेजा। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं कि जो इस दुनियावी जिंदगी में जिंदगी बसर करते हैं, लोग भी पनाह मांगते हैं। ऐसा कमबख्त, ऐसा कमीना किस्म, जलील किस्म के लोग हैं कि जिससे हर वक्त इंसान पनाह मांगता है। काश किसकी मौत हो जाती तो अच्छा होता, हमारा घर अच्छा हो जाता। नाक में दम किए हुए हैं, लोग बददुआ करते हैं, लोग हलाकत और बर्बादी के लिए तमन्ना दुआएं करते हैं। ऐसे भी इस माशरे में लोग हैं, लेकिन एक हमारे आलाप के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाता कदस है, जिस पर सारा कुछ किया गया, लेकिन कभी आपने इंतकाम नहीं लिया, बदला नहीं लिया। हाँ, हुजूर के लिए कभी किसी ने बददुआ की हो, तारीख के अंदर मुताला कीजिए, हदीस के किताब के अंदर मुताला कीजिए, आपको नजर नहीं आएगा। ये आपकी सिफत रहमत है। किस अंदाज से इसे बयान किया जाए। आज दोनों ने प्रोपेगेंडा कर रखा है, हुजूर के जात पर गुस्ताखी की जाती है, हुजूर के शान में नाजेबा अल्फाज कहे जाते हैं, हुजूर के बारे में नाउज़ बिल्लाह तरह तरह के जुमले कसे जाते हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात पर है, हम जिस नबी के उम्मती है, उस उम्मती को यह भी नहीं मालूम कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफत रहमत बना करके अल्लाह ने भेजा है। एक दो वाकयात भी अगर किसी मुसलमान को पूछ लिया जाए तो ये मुसलमान नहीं बतला सकता है। आज का नौजवान अपने नबी के सिफत रहमत के वाकयात अगर पूछ लिया जाए तो तुम्हारा नबी रहमत बना करके भेजा गया है, जरा एक वाकयात को सुना दो, मुशरिकीन के बारे में हुजूर का रहमत का तस्करा बता दो, हुजूर का सिफत रहमत, अरे किसी जानवरों के बारे में आपकी सिफत रहमत को बता दो। हाँ, अपना हो या पराया हो, सबके साथ आपने सिफत रहमत का मुजाहरा किया है, तो एक वाकया सुना दो। लेकिन एक भी मुसलमान का बच्चा आपको नबी की सीरत से नहीं सुना सकता है, नबी के बारे में रहमत वाली सिफत या कोई भी एक वाकयात में नहीं बता सकता है। हाँ, सिर्फ इतनी बात तो हर इंसान कहेगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे थे, हमारे नबी थे, हमारे रसूल थे, हमारे रहबर थे। इससे ज्यादा
مسلمانوں کو نہیں پتا ہے. کیوں نہیں پتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے ہم نے 20 سال سے جمعہ پڑھ رہا ہے, ہم نے 30 سال سے جمعہ پڑھ رہا ہے, لیکن ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جمعہ کا بیان رسمی بیان ہوتا ہے. جمعہ کا بیان یہ تو منمانی اور عیاشی کے لیے ہوتا ہے, اپنے کانوں کو سننے کے لیے ہوتا ہے. ہاں اگر میں یہ مانتا کہ نہیں, جمعہ کے خطابات, جمعہ کے تقاریر, جمعہ کے واضح نصیحت یہ امت کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے, ہمارے اعراض کے لیے ہوتا ہے, تو آج کا مسلمان جلدی آتا, فکر کرتا کہ کچھ سیکھنے کا جذبہ لے کر کے آتا, لیکن نہیں آئے گا. دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت کے, لیکن نبی کے اخلاق کا تذکرہ, نبی کے کمالات کا تذکرہ, نبی کے معجزات کا تذکرہ, نبی کے اداؤں کا تذکرہ کسی امتی سے آپ پوچھ لے نہیں بتائے گا. یہ صورت حال ہے مسلمانوں کا. پھر انسان یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی تباہی ہو رہی ہے, مسلمانوں کی بربادی ہو رہی ہے. آج غیر مسلمین ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کر رہا ہے, آج غیر مسلم ہمارے نبی کے شان میں نازیبا الفاظ کہہ رہا ہے. ہاں تو نے نبی کے بارے میں کتنے واقعات اپنے غیر مسلم دوستوں کو بتایا, تو نے اپنے نبی کی سیرت اپنے پڑھنے والے اسکول کے اندر غیر مسلم کو تم نے کتنا بتایا. ہاں اپنے کالج کے اندر تم نے اپنے غیر مسلم دوستوں کو بھی بتایا میرے نبی کے سیرت یہ ہے, میرے نبی کے کردار یہ ہے, میرے نبی دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. کبھی تو نے سنایا؟ نہیں سنایا ہوگا. کیوں نہیں سنایا؟ اس لیے نہیں سنایا مجھے پتہ ہی نہیں ہے نبی کے بارے میں کہ ہمارا نبی کی کیا واقعات ہے, کیا چیزیں ہیں. اگر پتہ ہوتا تب انسان بتاتا. جی شامل محترم اور یہ ساتھی بزرگوں, ہمیشہ اس بات کو یاد رکھ لے, یہ منمانی زندگی گزارنے والے کب تک کہ آپ عیاشی کریں گے, کب تک کہ اپنے کانوں کی عیاشی کے لیے جمعہ کے دن آئیں گے. کبھی تو یہ تو حوصلہ ہونا چاہیے, کبھی تو یہ جذبہ ہونا چاہیے. یہ مؤذن صاحب یہ آدھا گھنٹہ پہلے اذان کیوں دیتے ہیں؟ ارے اذان 1 گھنٹہ پہلے کیوں دیا جاتا ہے؟ آپ کے نہانے کے لیے, آپ کے گھروں میں بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھنے کے لیے, آپ کے گھروں میں بیٹھ کر کے موبائل چلانے کے لیے. آدھا گھنٹہ پہلے اذانیں کیوں دی جاتی ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب اذان پہلی اذان ہو جائے, پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا کام اور ناجائز ہے. اگر شک ہو کسی مفتیان کرام سے پوچھ لو, پہلی اذان کے بعد کیا ہمارے لیے گھر میں بیٹھنا جائز ہے؟ پہلی اذان کے بعد کیا ہمارے لیے گھروں میں کھانا کھانا جائز ہوتا ہے؟ کیا پہلی اذان کے بعد ہمارے جو ہے کاروبار کے لیے یہاں وہاں جانا جائز ہوگا؟ اس میں جا کر کے فتویٰ آ جائے گا پہلی اذان کے بعد تمام وہ کام جو جمعہ سے متعلق نہیں ہے حرام اور ناجائز ہے. قرآن کریم کی آیات کا انکار ہم کرتے ہیں, حدیث کا انکار ہم کرتے ہیں, صحابہ کی زندگی سے مذاق ہم اڑاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ بیرے میں ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے, بیرے میں ہمارے نبی کے بارے میں کیا طرح کی باتیں کرتے ہیں. سامعین محترم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنے کی ضرورت ہے, اپنانے کی ضرورت ہے, دوست احباب کو بتانے کی ضرورت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو دنیا جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. یہ آپ کی صفت رحمت ہے. میں آگے بڑھ کر کے یہ بھی بتا دوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ درند چرند پرند حیوانات جمادات شجر حجر تمام چیزوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, صرف انسان کے لیے نہیں بھیجا. ایک واقعہ میں سناتا ہوں, مشکات مصابیح حدیث کی کتاب ہے, چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ راستے سے گزر رہے تھے, آپ نے دیکھا ایک اٹھنی ہے, اٹھنی آپ کو دیکھ کر کے رونے لگی, بلکنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنی کے پشت پر پیٹھ پر آپ نے ہاتھ کو پھیرا, اس طریقے سے آپ نے اٹھنی کے پیٹھ پر ہاتھ آپ نے پھیرا, وہ اٹھنی چپ ہو گئی. پھر اس اٹھنی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آقا اور مالک کی شکایت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اٹھنی کے مالک کو بلایا اور کہا کہ تمہاری اٹھنی مجھ سے شکایت کرتی ہے, بات کیا ہے؟ کیا تم کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتے ہو؟ کیا اس سے بوجھ زیادہ لیتے ہو؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنی کے مالک کو بلا کر کہا کہ زیادہ اس کا بوجھ مت ڈالا کرو اور اسے کھانے پینے کا دھیان رکھا کرو. یہ کوئی جو ہے آپ کی رحمت درندوں پرندوں اور جانوروں کے لیے بھی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, محبوب خدا ہم نے آپ کو دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا.
हाँ, उतनी भी हुजूर से शिकायत कर रही है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा है, या आपका मौजूदा है कि उतनी भी आपसे बात करती है, आप उतनी की आवाज को समझते हैं, या आपका मौजूदा है हमारे आवाज के बस में नहीं है, हम तो इंसान के बात की नहीं समझते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतनी जानवरों की बात को भी समझते हैं। ये है रहमत, सिफत रहमत। चुनांची से भी आगे बढ़िए, सिफत रहमत का मैं तस्करा करते हुए आगे में ताजो बहुत बड़े मशहूर सखी गुजरे हैं, सब इंसान जानता है। हाँ, ये हातिम ताई का नाम सुने होंगे, सखावत का इमाम, बहुत बड़े सखी गुजरे हैं। ईमान वो नहीं लाए थे, लेकिन उनकी एक बेटी है, बेटी गिरफ्तार होकर के जम से आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिम की बेटी को मस्जिद के एक कोने में बिठा दिया और ये कहा कि आपके इलाके से, आपके शहर से अगर कोई इंसान आएगा तो उनके साथ मैं आपको भेज दूंगा। चुनांचे अदी बिन हातिम उनके बेटे हैं, वो मुल्क शाम में थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिम ताई की बेटी को अदी बिन हातिम के पास मुल्क शाम एक मोतमद और बेहतरीन इंसान के साथ आपने मुल्क शाम भेज दिया। गिरफ्तार होकर के आए थे। आपका जज्बा देखिए, आपका हुस्न सलूक देखिए, आपका प्यार देखिए, आपकी मोहब्बत देखिए कि हुजूर ने मोहब्बत किस अंदाज से की है। और सिर्फ उन्होंने उस लड़की को खातिन को आप नहीं भेजा, बल्कि पूरा सामान खर्च इतना भी जरूरत की चीजें थी हुजूर ने साथ दिया और एक मोतमद आदमी के साथ आपने मुल्क शाम अदी बिन हातिम के पास, उनके भाई के पास भेज दिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब खुदा हमने आपको दुनिया जहान वालों के लिए रहमत बना करके भेजा। ये कैसा नबी और कैसा रसूल है, हर एक के साथ आपने मोहब्बत की है, हर एक के साथ आपने प्यार और प्यार भरे अंदाज से पेश आए हैं। इसी को तो कहते हैं कि ना दुनिया में ऐसा नबी तलाश कर लो मिलेगा, ना आसमानों में ऐसा नबी मिलेगा। हाँ, तौरात पढ़ लो, तौरात के पारे में ऐसा नबी नहीं मिलेगा। इंजील और ज़बूर किताबों में पढ़ लो, ऐसा नबी तुम्हें नजर नहीं आएगा। कुरान के पारों में तलाश कर लो, कोई और रसूल मिल जाए, कोई और नबी मिल जाए, नबी नहीं मिल सकता है। कुरान के एक एक हुरूफ और आयत में तलाश कर लो कि कोई नबी का बदल मिल जाए, कि जैसे कोई और रसूल मिल जाए। कायनात के अंदर गवाह है, जमीन गवाह है, आसमान गवाह है, मस्जिद के मिंबर और मेहराब गवाह है कि इस तरीके का नबी कायनात के अंदर नहीं आया है और नहीं आ सकता है। वो अहसन मिनका लम तरा तत्वाइहि व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। वो बड़े शायर हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के बारे में ये कसीदे में ये कहा, वो अहसन मिनका लम तरा तत्वाइहि, महबूब खुदा मेरी आंखों में आप जैसा हुस्न जमाल वाला नबी ना मेरी आंखों में आज तक नहीं देखा। मैंने बहुत घुमा हो, मैंने मुल्क शाम भी गया, मैं बसरा भी गया हूँ, लेकिन ऐसा नबी मेरी आंखों में नहीं देखा। वह अहसन मिनका लम तरा तत्वाइहि व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ, और न किसी माँ ने ऐसा बच्चा, हसीन बच्चा जना है। हाँ, और आप ऐसे ही पैदा हुए जिस तरीके से आपकी मंशा थी, आपकी चाहत थी, आपकी चाहत जैसी थी, आपका मंशा जैसा था, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने आपको बनाया है। ये हमारे अरब के आका महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए जरा अपने अंदर गिरबान में झांकना है, सोचना है कि हम किस नबी के उम्मती हैं, किस नबी के उम्मती हैं। इस बात को आप ध्यान रख करके काम कीजिएगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हाँ, इससे भी आगे बढ़ करके एक दो वाक़यात में आप सुना दो अपने नबी के सिफत रहमत के बारे में कि रहमत आपका हर इंसान के लिए था। फतह मक्का के मौके पर जब मक्का फतह हो गया, उस मौके पर तमाम के तमाम कुफ़ार बहादुर किस्म के, लीडर किस्म के थे, तमाम के तमाम डर रहे हैं कि नहीं मालूम आज क्या होगा। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातह बनकर के आए हैं और लीडर बनकर के आए हैं, नहीं मालूम हमें सजा मिलेगी, ना जाने हमारे साथ क्या कुछ किया जाएगा। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि आज तुम लोग इस बात पर गवाह रहो कि आज तुम लोगों के साथ कोई बदसलूकी नहीं की जाएगी, बल्कि मैंने तुम सबको ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज मैंने माफ कर दिया हो। जाओ जहां जाना है, जिस जगह जाना है चले जाओ, आज मैं तुमसे बदला नहीं ले सकता हूँ, आज मैं तुमसे इंतकाम नहीं ले सकता हूँ। इसी को तो कुरान में बयान फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको दुनिया जहान वालों के लिए रहमत बना करके भेजा हो। सामने मोहतरम कहाँ और कितनी जो सिफात आपका तज़किरा किया जाए वो कम है। इसलिए इतनी बात है कि अपने अंदर हम और आप सिफत रहमत को अपना ले, अपने दोस्तों के साथ
غیر مسلم دوستوں کے ساتھ بھی اچھا پیغام دیجیے، نبی کی سیرت کے بارے میں انہیں بتائیے ہمارے نبی کون ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہے، ہمارے نبی کے غیروں کے ساتھ برتاؤ کیسا رہا ہے۔ کیا صرف غیر مسلم آج تو نہیں ہے، حضور کے زمانے میں کفار سخت قسم کے کفار تھے، لیکن حضور نے جو جذبہ پیش کیا، حضور نے جو ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کیا، تاریخ میں اس طریقے سے نہیں ملتی ہے۔ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری بنتی ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں تو ہمیں اور آپ کو بھی تو غیروں کے ساتھ یہ پیغام پہنچائے، یہ تعلیمات پہنچائے کہ دیکھو ذرا میرے نبی پر انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لو، میرا نبی عام نبی نہیں ہے، میرا نبی تو ایسا ہے کہ تمہارے جیسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کیا ہے، مکہ کے وادیوں سے لے کر کے مدینہ کے وادیوں سے لے کر کے ملک ہندوستان تک ان کے چاہنے والے، ان کے محبین اور ان کے عاشق آج بھی غیروں کے ساتھ اچھا اس میں سلوک کرتے ہیں۔ کبھی وہ دھوکہ نہیں دیتے، کبھی وہ جو ہے جھوٹ نہیں بولتے، کبھی وہ غیروں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے۔ یہ پیغام، یہ تعلیمات پوری دنیا میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر، قصبہ قصبہ، بستی بستی، ہر ایک کے ذہن و دماغ میں یہ بات کو ڈال دینا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تب نے کسی شاعر نے کہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ ایک نبیوں میں رحمت لقب پانے والا 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، لیکن جو صفت رحمت ہمارے آقا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اللہ نے عطا فرمایا، وہ صفت رحمت کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا گیا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر کے اوروں کو کھلائے، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی۔ اور دیار عالم سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کی رحمت صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔